سن 2018 میں ایک آدمی جس کا نام محمد حسن معاویہ ہے، اس نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ قادیانی ہیں اور وہ قادیانی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر معنوی تحریف کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تقریباً 1 سال کے بعد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر آپ کی بات واقعی درست ہے، ایسے کوئی افراد موجود ہیں، تو متعلقہ محکموں کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ کیس آگے بڑھا اور قادیانیوں کو ان کی تبلیغ سے روک دیا گیا۔ 5 مارچ 2019 کو قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن مجید اس کی طباعت سے روک دیا گیا۔ آئینی طور پر تو وہ ویسے بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بعد میں علیحدہ سے یہ چیز منع کر دی گئی۔ اور ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ 5 مارچ کو یہ فیصلہ آتا ہے اور 6 مارچ کو یہ آدمی مبارک احمد ثانی یہ اعلان کرتا ہے کہ چناب نگر کے ڈگری کالج میں ہم اپنا قرآن مجید کا ترجمہ تقسیم کریں گے۔ یعنی نہ قرآن کے آئین کو مانتے ہیں، نہ ملک کے آئین کو مانتے ہیں، اور نہ جو گورنمنٹ نے یا کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم کل 7 مارچ کو قرآن مجید کا ترجمہ، جس کو تفسیر صغیر کا نام دیتے ہیں، وہ فری تقسیم کریں گے۔ چنانچہ یہ آدمی محمد حسن معاویہ دوبارہ چنیور کے تھانے میں جاتا ہے اور جا کے درخواست دیتا ہے۔ کل ہماری ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور آج اسی فیصلے کو عملی طور پر چیلنج کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوتی، FIR درج نہیں ہوتی۔ 7 مارچ کو انہوں نے قرآن مجید تقسیم کیا اور یہ مرد مجاہد پھر قانون کا سہارا لینے کے لیے چلا گیا، FIR پھر بھی درج نہیں ہوئی۔ جب یہ بات عوام میں پہنچی، عوام کی طرف سے دباؤ آیا، تو چنیور کی جو ضلعی انتظامیہ تھی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اور ہمارے ملک کے اندر کمیٹی صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، انصاف کا بیچ میں نام بھی نہ ملے۔ چنانچہ یہ کمیٹی بن گئی۔ 3 سال تک اس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے اور 3 سال کے بعد 2022 میں اس کمیٹی نے اپنے اجلاس کی ساری کارروائی محمد حسن معاویہ اور مرد مجاہد نے جو ثبوت پیش کیے تھے وہ، اور مبارک احمد ثانی کے جو بھی ثبوت تھے وہ یا وضاحتیں تھیں، وہ ساری پنجاب کا ادارہ ہے جو پنجاب کے اندر قائم ہے، حکومت کا ادارہ ہے، صوبائی حکومت کا، اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی لفظی اور معنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قانونی طور پر کارروائی کرنا اور قانون بنانا۔ چنانچہ انہوں نے اس ادارے کے پاس یہ ساری رپورٹیں بھیج دی۔ اس ادارے نے یہ ساری رپورٹیں دیکھی اور دسمبر 2022 میں چنیور کی جو بھی متعلقہ اتھارٹی تھی اس کو یہ مراسلہ لکھا کہ ان تمام شواہد کے ہوتے ہوئے مبارک احمد ثانی پر کیس بنتا ہے۔ چنانچہ یہ کیس آگے چلا اور یاد رکھیں مبارک احمد ثانی کے اوپر جتنے بھی کیسز
کم از کم 26 سال قید بنتی ہے۔ وہ گرفتار ہوا اور اس کو سزا ہو گئی۔ جب سزا ہوئی تو اس نے قانونی اعتبار سے پہلے سیشن کورٹ سے رجوع کیا، تو جو دفعات شامل تھیں وہ دفعات ناقابل ضمانت تھیں، اس لیے اس کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ کے اندر اپنی درخواست جمع کرائی، لیکن ایف آئی آر کے اندر جو دفعات شامل تھیں ان دفعات کے مطابق اس کا جرم ناقابل ضمانت تھا۔ اس کے بعد اس بندے نے اپنی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی اور سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کر لی، جو سراسر قرآن کے بھی خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو صرف خبروں سے یا سوشل میڈیا سے اتنا ہی لگاؤ ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کیا کر رہی ہے یا وہ سیاسی پارٹی کیا کر رہی ہے، حالانکہ سارے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے والے، اس کی بنیاد کو ہلانے والے قادیانی کو پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ ضمانت دے رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، قادیانی اگر پاکستان کا آئین مان لیں کہ 1974 کا آئین ان کو غیر مسلم کہتا ہے، وہ آج یہ اعلان کر دیں کہ ہم اس آئین کو مانتے ہیں اور اس آئین کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو جو عیسائیوں کو حقوق مل رہے ہیں ان کے حقوق بھی وہی ہیں۔ وہ آج یہ بات مان لیں کہ 1984 کے اندر جو قانون پاس ہوا تھا ہم اس کو مانتے ہیں، قانون تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، آئین اور قانون تو پاکستان کا ہے، پورے پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہے، اس کو آج یہ مان لیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے وہی حقوق ہیں جو اس ملک کے اندر رہنے والے ایک ہندو کے ہیں، ایک عیسائی کے ہیں، ایک سکھ کے ہیں۔ لیکن آپ قرآن سے بھی بغاوت کرو، حدیث سے بھی بغاوت کرو، آئین سے بھی بغاوت کرو، اور پھر کہو کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، تو یاد رکھو باغی انسان کے حقوق کسی بھی کتاب کے اندر نہیں لکھے ہوئے، اور ایک اسلامی ملک کے اندر ایک تحریف شدہ قرآن مجید جس کے معنی کے اندر تحریف کی گئی ہے، ایسے قرآن مجید کو چھاپ کر پرنٹ کر کے اس کو تقسیم کرنا اور اس کی اجازت دینا، یہ کم از کم ایک مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن کرنے والے اتنی خاموشی سے کرتے ہیں کہ وہ کر بھی دیتے ہیں، قرآن مجید شائع بھی ہو جاتا ہے، تقسیم بھی ہو جاتا ہے، اور نہ ہمارے بڑوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ جوانوں کو پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی بچوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے۔ جو بندہ بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، یہی عقیدہ ہے، اور یہ سب مسلمانوں کا تمام مکاتب فکر کا متفقہ عقیدہ ہے، اور آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہنے اور اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔